نمل آف کورس زمر کے پاس یہ ریکارڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کو فارس کے یہ الفاظ ساری زندگی یاد رہیں گے۔ اس بنیاد پہ وہ اسے جیل بھجوا دے گی اور وہ اس کے خلاف سب سے بڑا گواہ ہوگی۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، وہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن جائیں گے۔ جواہرات قدرے اچنبے سے دونوں کے چہرے دیکھنے لگی۔ لب دانت سے کاٹتے ہوئے وہ کافی متفکر نظر آ رہی تھی۔ ہاشم، اگر کچھ غلط ہو گیا، اگر زمر ہماری چال میں نہ آئی، اگر اس نے اس سب کو ایک سوچا سمجھا پلان سمجھا تو پھر ہماری قسمت کا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا۔ مگر میں اپنے خاندان کے لیے اچھی امید رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شانے اچکا کر سپاٹ سا نظر آنے لگا۔ جواہرات نے بدقت مسکرا کر سر ہلایا، مگر وہ ابھی بھی خوش نہیں تھی۔ آنکھوں میں شدید اضطراب تھا۔ پھر یکایک کسی خیال کے تحت اس نے چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اگر فارس نے واقعی وارث کا قتل کیا ہے اور وہ زمر کے سامنے اپنی کال میں اعتراف جرم بھی کر لے گا، تو بھی وجہ قتل کیا ہوگی؟ کم از کم اس سارے پلان میں مجھے وجہ قتل نظر نہیں آ رہی۔ ہاشم کے تاثرات قدرے سخت ہو گئے، اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور ان میں ایک عجیب سا جذبہ ہلکورے لینے لگا۔ اس نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے ابھی ابھی زرتاشا واپس گئی تھی، اور پھر دوبارہ ماں کی طرف رخ پھیرا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں زخمی پن سا تھا۔ وجہ قتل سامنے ہے اور میں اس کو اس سب میں فٹ کر لوں گا، بھروسہ رکھیے۔ ہاشم ہر چیز سنبھال سکتا ہے۔ جواہرات بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ ہاشم سے پوچھے کہ وجہ قتل کیا بنا رہا ہے، لیکن پھر اس سے پوچھا نہیں گیا۔ دل پر پڑے بوجھ بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر وہاں سے آ گئی۔ باہر آئی تو اورنگزیب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے جواہرات نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ ویسے ہی سجا لی اور بڑی تمکنت سے آ کر بڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، بازو صوفے کے ہتھے پر جمائے اور مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے تنے تاثرات مزید تن گئے۔ قدرے مدافعانہ ہی جارحیت سے وہ اس کو دیکھ کر بولے، ہاشم سے کہو جلد از جلد یہ معاملہ ختم کرے۔ میں اس وقت اس طرح کا کوئی اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر کو اسبات میں خم دیا۔ کم از کم اس معاملے میں وہ دونوں متفق تھے۔ انیکسی کے باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ بالائی منزل کے ماسٹر بیڈ روم میں بیڈ کے کنارے بیٹھی زرتاشا کے چہرے پہ سوچوں کا جال تھا۔ وہ ہتھیلی پہ ٹھوڑی گرائے انگلی پہ سامنے کی لٹ لپیٹتی دور کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھتی اور پھر وہ دوبارہ سے خلا میں دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن منقسم تھا۔ ہاشم سے کی گئی باتیں، زمر کا ذکر، فارس کی غیر موجودگی، سب کچھ اسے بہت الجھا رہا تھا۔ اگر خاور کا پارٹی میں موجود نہ ہونا اتنا اہم نہیں تھا تو پھر ہاشم نے بطور خاص اس بات کا ذکر کیوں کیا؟ پھر اس کو آتے دیکھ کر ان کے چہرے اتنے فک کیوں ہو گئے تھے؟ زرتاشا کے پاس بہت سے سوال تھے، جواب ایک کا بھی نہیں تھا۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی۔ وہ بیزاری سے اٹھی اور گھوم کر سائڈ ٹیبل تک آئی۔ فارس کا موبائل بج رہا تھا۔ اوپر لکھا آ رہا تھا، میڈم زمر۔ زرتاشا کے لب بھیج گئے، آنکھوں میں عجیب سی ناگواری ابھری۔ چند لمحے وہ فون کو دیکھتی رہی، پھر جھپٹ کر اٹھایا، زور سے بٹن پریس کر کے کان سے لگایا۔ جی فرمائیے، میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف بات کر رہی ہوں۔ زمر کہتے ہوئے ذرا جھجکی، پھر فارس سے بات کرنی ہے؟ مجھے فارس سے بات کرنی ہے۔ میں فارس کی بیوی بول رہی ہوں۔ آپ کو فارس سے کیا بات کرنی ہے؟ زرتاشا کا لہجہ خشک اور سرد تھا۔ زمر لمحے بھر کے لیے چپ ہو گئی۔ فی الحال تو ٹھیک ہوں، لیکن جس طرح آپ میرے شوہر کے ساتھ کر رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اگلی دفعہ میں اتنی ہی خوشگواری سے بات کر سکوں گی۔ لائن پہ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی، پھر زمر کی آواز ابھری تو اس میں گہرا تعجب تھا۔ سوری، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ حالانکہ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میرا شوہر بے گناہ ہے، پھر بھی جس طرح آپ میرے شوہر کو بار بار مجرم ثابت کرنے پہ تلی ہیں، اس سب سے مجھے یہی لگتا ہے کہ آپ اس سے کوئی پرانا بدلہ لے رہی ہیں۔ آخر میرے شوہر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بمشکل غصہ ضبط کر کے کہے جا رہی تھی۔
اتنے دنوں کا اندر ابلتا ابال کسی نہ کسی طرح پھٹنا ہی تھا۔ دوسری جانب زمر اچنبھے اور حیرت سے فون کو دیکھ کر رہ گئی۔ پھر اس کے تاثرات بھی سخت ہو گئے، آواز سپاٹ ہو گئی۔ میں بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی آپ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ میں صرف اور صرف فارس اور سعدی کی مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال جب فارس مجھ سے بات کرنے کے لیے فارغ ہو جائیں، انہیں بتا دیجیے گا کہ انہوں نے کل مجھے اپنی البائی سے ملوانا ہے، اور ہاں ان سے کہیے گا کہ اگلی کال وہی مجھے کریں گے، کیونکہ میرے پاس فی الحال کرنے کو اور بہت سے کام پڑے ہیں۔ کھٹ سے فون بند کر دیا۔ زرتاشا تیش سے فون کو دیکھ کر رہ گئی، پھر زور سے واپس پھینکا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا تو وہ چونک کر مڑی۔ فارس باہر نکل رہا تھا، تولیے سے گیلے بال رگڑتا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پہ شدید اضطراب سا تھا۔ یقیناً اس نے یہ گفتگو نہیں سنی تھی۔ وہ قریب آیا تو زرتاشا نے بمشکل چہرے کے تاثرات نارمل کیے، ہلکا سا مسکرائی۔ میڈم پروسیکیوٹر کا فون آیا تھا، وہ چاہتی ہیں کہ آپ انہیں کال بیک کریں۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑ کر اس کے تاثرات پہ غور کیا۔ اور کیا کہہ رہی تھیں؟ کچھ خاص نہیں۔ وہ گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف چلی گئی اور برش اٹھا کر بالوں میں اوپر سے نیچے پھیرنے لگی۔ البتہ چہرے پہ ہلکی سی گھبراہٹ تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس جیسے آدمی کو دھوکہ دینا کم از کم زرتاشا کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ رخ پھیر کر بیٹھی آئینے میں اس کو دیکھتی رہی۔ فارس اب فون ملا کر اسے کان سے لگا رہا تھا، پھر پلٹ کر وہ کمرے سے ملحقہ بالکنی میں جا کھڑا ہوا۔ زرتاشا کی سماعتیں وہیں لگی تھیں۔ بالوں میں برش پھیرتا ہاتھ رک گیا۔ جی السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ کا فون آیا تھا۔ اسے فارس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ برش رکھ کے دبے قدموں اٹھی اور چوکھٹ میں جا کھڑی ہوئی۔ فارس کی اس کی طرف پشت تھی، سامنے لان نظر آتا تھا اور اس کے پار ہاشم کے کمرے کی بالکنی۔ ہاشم کا کمرہ ہمیشہ ہی اونچائی پہ ہوتا تھا اور ان کا کمرہ نشیب میں۔ یہ فرق زرتاشا کو آج پہلے سے زیادہ محسوس ہوا تھا۔ جی شیور میم، میں کل آپ کو اس سے ملوا دوں گا۔ ٹائم اور جگہ میں آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے۔ فارس شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، مگر دوسری جانب سے غالباً خشک لہجے میں کی گئی بات کاٹ دی گئی تھی اور وہ خاموش رہ گیا اور پھر فون بند کر دیا۔ جب وہ پلٹا تو زرتاشا کو وہیں کھڑا پایا۔ کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے بظاہر انجان سی بن کر پوچھا۔ دل البتہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ فارس فون بند کرتا آگے آیا، ذرا سے کندھے اچکائے، خود بھی کچھ الجھا سا تھا۔ کل مجھے اپنی البائی سے ملوانا ہے انہیں، ان کا بتا رہا تھا، پھر خاموش ہو گیا، جیسے اسے بھی زمر کے خشک جواب پہ پہلے سے زیادہ حیرت ہوئی تھی، یا پھر شاید اسے برا لگا تھا۔ کیا واقعی زمر اس کو مجرم سمجھ رہی تھی؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈی اے آپ کو مجرم سمجھتی ہے؟ زرتاشا ذرا کی ذرا احتیاط سے اس کا چہرہ دیکھتی قریب آئی۔ وہ جو بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا تھا، چونک کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے کے تاثرات ذرا نرم پڑے۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، اس کی سوچ پڑھ سکتی تھی۔ اس نے مبہم سا اثبات میں سر ہلایا۔ شاید زرتاشا کو ذرا تقویت ملی۔ گردن اٹھا کر پہلے سے زیادہ اعتماد سے وہ قریب آئی، اس کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ زمر جو بھی کہے، میں جانتی ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، اور میں جانتی ہوں کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ یقیناً کوئی اس میں آپ کو پھنسا رہا ہے۔ فارس کے تاثرات کی نرمی بڑھتی گئی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر کو خم دیا، ایسی مسکراہٹ جس میں سوگواریت بھی تھی اور زخمی پن بھی۔ تھینک یو زرتاشا، تمہاری سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرا دی، البتہ وہ پہلے سے زیادہ مضطرب تھی۔ اس کو کیا چیز تنگ کر رہی تھی؟ ہاشم کا ایک بے معنی بے سبب سا جملہ، کہ بس یہی زرتاشا کو تنگ کر رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکنا چاہا، مگر سوچوں کو جھٹکنا اتنا آسان نہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں میری این جی او کے ہاتھ بھجوائی گئی ویڈیو کی سی ڈیز رکھی تھیں، جو کہ شہرین نے بھجوائی تھیں، اس لیے خاگر کو پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی ہاشم کو۔ اس نے سوچا کہ وہ کل اسے دیکھے گی۔ ہاں کل۔ جس وقت زمر نے فارس کا فون بند کیا، وہ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی بیزاری اور قدرے ناگواری تھی۔ موبائل پرس میں رکھتے ہوئے وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتی، جیسے وہ اس سارے کھڑا
سے تنگ آ رہی تھی، مگر صرف شادی کے لیے اسے یہ سب کچھ مزید برداشت کرنا تھا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہوگا۔ اف۔ مین ڈور کھول کر وہ راہداری میں آئی، پھر ڈائننگ روم کے قریب سے گزرتی وہ ٹھہری۔ جالی دار پردے کے پار مہمانوں کی باتیں اور چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ ذرا اوٹ میں ہو کر اس نے دیکھا، یہاں سے صرف سامنے صوفے پہ بیٹھا حماد دکھائی دے رہا تھا، خوش شکل سا نوجوان جس کی آنکھوں پہ گلاسز تھے، مگر اس وقت وہ قدرے غیر مطمئن سی صورتحال میں بیٹھا ہوا تھا۔ باقی اس کی والدہ کا چہرہ تو یہاں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر ان کی آواز وہ بہرحال سن سکتی تھی۔ وہ بڑے ابا سے کہہ رہی تھیں، ہمیں بخوبی احساس ہے کہ آپ کے خاندان کی بہت قریبی وفات ہوئی ہے، لیکن آپ بھی خیال کیجیے کہ ہمارے کارڈ بڑھ چکے ہیں، ہمارے سارے مہمان آ چکے ہیں، کتنے ہی لوگوں نے باہر سے آنا تھا، وہ چھٹی لے کر آئے ہیں، وہ اس سے زیادہ ٹھہر نہیں سکتے، ایسے میں ہم بھی مجبور ہیں۔ میں بالکل سمجھ سکتا ہوں آپ کی ساری بات، میں آپ کو شادی آگے کرنے کا بھی نہیں کہہ رہا، شادی اسی دن ہوگی جو کارڈز پہ لکھا ہے، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم اس شادی کو قدرے سادگی سے بھی کر سکتے ہیں، بجائے بے حد دھوم دھام کے۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، کیا ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے تمام ارمان اس پہ پورے کر سکیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اس میں سب کی خوشی شامل ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے، آپ ولیمے پر اپنے تمام ارمان پورے کر لیجیے گا، لیکن صرف اپنی طرف کے فنکشنز ہم سادگی سے سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیتھ ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھی، میں نہیں چاہتا ہمارے کسی بھی عمل سے میری بہو اور پوتے اپسیٹ ہو جائیں۔ بڑے ابا بہت متانت اور باروب لہجے میں ان کو اپنا مدعا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کوئی لا حاصل سی بحث تھی جو زمر کو مزید بیزار کر رہی تھی۔ دفعتاً بے حد تکلیف میں بیٹھے حماد کی نظر اس پہ پڑی تو وہ بدقت مسکرایا، زمر بھی اتنی ہی دقت سے مسکرائی، سر کو خم دیا اور پلٹ کر اندر چلی گئی۔ حماد سے بس اس کا اتنا ہی تعلق تھا، بظاہر رہی پسندیدہ کی بات تو اپنے جیسی بہت سی لڑکیوں کی طرح منگنی، نکاح، شادی جیسے لائسنس کے بعد اس کو پسندیدگی کا اختیار تو مل ہی چکا تھا۔ اچھا تھا وہ، اس کو پسند بھی تھا اور شادی کے حوالے سے امیدیں بھی بہت تھیں، لیکن وارث غازی قتل یہ ایک واقعہ ہر چیز بدل رہا تھا۔ گھر میں آ کر اس نے موبائل کھولا، فارس کی ابھی ابھی اٹینڈ کی ہوئی کال کا ریکارڈ دیکھا۔ زرتاشا کی باتیں ذہن میں دوبارہ سے گونجیں، چہرے پہ آئی ہوئی تلخی مزید بڑھ گئی۔ بے دلی سے اس نے فون پرے رکھ دیا، تبھی وہ دوبارہ سے بجا۔ زمر نے کال اٹھائی، یہ آفس سے تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ وارث قاضی کا باس اس طرح اپنے کلائنٹس کی فائلز نہیں دے گا۔ کل پیشی کی تیاری کرو، ہم کورٹ سے آرڈر لیں گے ان کی فائلز کھلوانے کے لیے۔ آخر ہم نے ان کو بھی تو شامل تفتیش رکھنا ہے۔ اگر فارس قاضی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس مرڈر کا تعلق اس کیس سے ہے جس کی تفتیش مقتول کر رہا تھا، تو ہمیں کورٹ سے آرڈر لازمی لینا ہے، سمجھ گئے؟ اوکے۔ فون بند کر کے زمر نے پہلے سے زیادہ بے دلی سے اسے بیڈ پہ پھینکا اور کنپٹی دونوں انگلیوں سے مسلتی سر ہاتھوں میں گرا کر وہیں بیٹھی رہی۔